اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ کا میزبان خاور عظیم قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور نہایت ادب کے ساتھ آپ کی خدمت میں سلام عقیدت پیش کرتا ہے۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہے جو اپنی منزل تکمیل کے قریب ہے، اور بخششیں لٹاتا ہوا یہ خوبصورت عشرہ جو ہے بارگاہ خداوند عالم سے ہمارے لیے بخششوں کے جو مجدے لے کر آیا، بلا شک و شبہ اپنی عبادتوں سے اور سجدوں کی کثرت سے مسلمان اور صاحبان ایمان نے اللہ کریم کے حضور حاضر ہو کر حصول بخشش کے لیے ملتجی ہونے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے اللہ کریم محبوب کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت کل عالم کے طفیل تمام مسلمانوں کی بغیر حساب بخشش فرمائے۔ عزیزان محترم، خلاق ازل نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، اور تخلیق کائنات کا مدعا اور مقصد یہ تھا کہ پہچانا جاؤں۔ اللہ کریم نے اپنی پہچان کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام اور رسل کائنات پہ بھیجے، اور پھر سب کے آخر میں اپنے محبوب اور تمام نبیوں کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات پہ بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز میں دعوت و تبلیغ کے ذریعہ سے احباب کی تربیت فرمائی کہ 360 خداؤں کو ماننے والوں کو خود شناسی سے خدا شناسی کے مقام تک پہنچا دیا۔ یوں کہہ لیجئے کہ ایک ایک منزل سے اس انداز میں عرفان کی دولت سے نوازا کہ اس دور کو اگر انسانیت کی معراج کا دور کہا جائے تو یہ بے جانا ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ آخری نبی کائنات میں تشریف لائے، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ سلسلہ دعوت و تبلیغ جاری رہنا تھا، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کے لیے ایک ایسا متبرک وجود کائنات کو عطا کر دیا کہ جو اس منصب پر فائز رہا ہے اور رہے گا۔ وادی غدیر خم یعنی غدیر خم کے موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور باطنی دنیا کے احباب تو یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان اس طرح بھی اشارہ کر رہا ہے کہ جب سے میں مولا تب سے علی مولا۔ یہ مددگار جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات کو عطا کیا، ہر جہت سے، ہر زاویہ سے، ہر پہلو سے، جس دور میں، جس زمانے میں جس کو جو بھی مدد درکار ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی پاک کو ان کا مددگار جو ہے وہ مقرر فرمایا۔ اب جس کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کا مددگار علی ہے۔ آج ہم جناب علی المرتضیٰ آپ کی شان و مناقب کے حوالہ سے گفتگو کریں گے، چونکہ 21 رمضان آپ کا جواب شہادت ہے، اور ہم ہدیہ خراج پیش کریں گے اس عظیم المرتبت صحابی رسول اور اہل بیت رسول کی سرخیل کہ جن کے وجود متبرک سے کائنات کو وہ کچھ نصیب ہوا کہ جس کا احاطہ گویائی میں ممکن نہیں۔ حضرات صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت رسول ہوں، دونوں جو حلقہ ہے عقیدت میں اشتراک علی پاک کی ذات ہے، یعنی کہ حضور امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی ذات وہ ذات ہے کہ اگر 5 میں ہوں یا 4 میں ہوں تو پھر ان کی تکمیل ہوتی ہے، 4 میں نہ ہوں تو 4 مکمل نہیں، 5 میں نہ ہوں تو 5 مکمل نہیں۔ یعنی صحابہ کرام میں اور اہل بیت رسول میں یہ ایک تطبیق کا اور اس انداز میں ایک ربط کا اور مربوط کرنے کا یہ خوبصورت ذات اور حوالہ ہے کہ جس کی تعارف میں، جن کے محاسن میں اور جن کے خصائل میں اور جن کے خصائص میں صحابہ کرام بھی رطب اللسان رہے، اور آج تک صاحبان ایمان بھی ان کے خصائص بیان کرنے میں مصروف ہیں۔ اہل بیت رسول میں خانوادہ رسول کی وہ حضرات نفوس قدسیہ، چاہے وہ سید فاطمی ہوں، چاہے وہ علوی ہوں، چاہے وہ عوان ہوں، یعنی خاندان علی کا ہر فرد جو ہے وہ دین کی خدمت کرتا ہوا، دین کی مدد کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ علی پاک کے یہ خون کی تاثیر ہے کہ کبھی دین سے اس خاندان نے بے وفائی نہیں کی۔ حبداروں کا، جان نثاروں کا، وفاداروں کا ایک عظیم یوں کہہ لیجئے کہ کاروان محبت ہے جو حضرت علی پاک کی ذات سے استفادہ کرتے ہوئے دنیا کو، زمانوں کو جو ہے وہ ظاہری اور باطنی جو ہے وہ فیض سے معمور اور بھرپور فرما رہا ہے۔ آج ہم جناب علی پاک کی ذات و صفات کے حوالہ سے، ان کی مناقب و فضائل کے حوالہ سے، ان کی شہادت کے حوالہ سے بات کریں گے، اور آج اسٹوڈیو میں ہمارے درمیان جو عظیم المرتبت مہمان گرامی قدر تشریف فرما ہے
علمیت کے اعتبار سے، خانوادہ رسول سے جو ہے وہ متعلق ہونے کے حوالہ سے، اور جن کی رگوں میں خون علی ہے، اور ظاہری سی بات ہے کہ جن کی رگوں میں باب مدینۃ العلم کا خون ہو، ان کے لب جب کھلتے ہیں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے علم کا در کھل گیا ہو۔ آج کے اس افطار ٹرانسمیشن میں ہمارے درمیان انتہائی عزت کے لائق اور انتہائی خوبصورت لب و لہجہ کے حامل عظیم مذہبی اسکالر جناب پیر سید محمد طیب شاہ صاحب گیلانی تشریف فرمائے۔ حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم خانوادہ رسول اور خانوادہ علی کی برکات ہمیشہ ہمارا مقدر رکھے۔ آج چونکہ حضرت علی پاک کی ذات کے حوالہ سے ہم پروگرام کرنے جا رہے ہیں، ان کی شان و عظمت کے حوالہ سے گفتگو ہوگی، اور آپ سے بڑھ کر یعنی آل رسول سے بڑھ کر اور خانوادہ علی سے بڑھ کر کون جناب علی کو جان سکتا ہے۔ ہم اپنے ناظرین تک یہ پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ علی پاک کی ایک ذاتی حیثیت تو ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخی ہونا یا وصی ہونا، اور پھر سلسلہ اسلام سے لے کر ان کی شہادت تک، اور بعد شہادت ان کے فیض و برکات کا ایک سلسلہ تو ہے ہی۔ ہمارے ناظرین کو علی پاک کے خاندان کا ذرا پس منظر بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ لأہلہ والصلاة لأہلہا۔ تمام حمد اس ذات واجب کے لیے ہے واہ، جو ہر قسم کی حمد کے لائق ہے، سبحان اللہ۔ اور درود و سلام ہوں ان ذوات قدسیہ پر، نفوس قدسیہ پر، کہ جن کی تخلیق کے بعد خالق کائنات ان پر درود و سلام بھیجنے میں مصروف ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ نے جو آپ کے خاندانی حوالہ سے یعنی آپ کا تعارف جو ہے، جی، تو اس میں پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کا تعارف کوئی کیا بیان کرے۔ اللہ اللہ، حضور مولا کائنات تو خود اللہ رب العزت کی ذات کا تعارف ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، دین کا تعارف ہے، سبحان اللہ، اسلام کا تعارف ہے، سبحان اللہ، رسول معظم علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف ہے۔ واہ واہ واہ، تو یعنی معرفت الہیہ سبحان اللہ، اور یہ جو دین کی معرفت ہے، جی یہ تب تک نصیب نہیں ہو سکتی جی، جب تک حضور مولا کائنات کی پاک بارگاہ سے خیرات نصیب نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان تو جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا تعارف جس ہستی سے ہو، واہ، تو ان کا تعارف یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ان کے خاندان کی ہم بات کریں۔ سبحان اللہ، میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے بارے میں جو ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ آنا و علی من نور واحد۔ اللہ اللہ، اس کو حضرت امام احمد بن حنبل فضائل صحابہ میں اس حدیث پاک کو لے کے آئے اچھا، کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، واہ واہ، ہم اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی نور تھے۔ سبحان اللہ، اور ایک دوسرے فرمان میں میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آنا و علی من شجرۃ واحدہ، سبحان اللہ، سبحان، میں اور علی ایک ہی درخت سے ہیں، واہ واہ واہ، والناس شجر شتیٰ، اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ مختلف درختوں سے ہیں، یعنی وہ ان کے شجرے مختلف ہیں، میرا اور علی کا شجرہ ایک ہے، سبحان اللہ، میرے اور علی کے آباء و اجداد ایک ہیں، واہ واہ، میرے اور علی کے بڑے ایک ہیں، سبحان اللہ، ہمارا خاندان ایک ہے۔ سبحان کوئی میرا شجرہ پوچھے تو وہ علی کا شجرہ ہے، واہ کوئی واہ، علی کا شجرہ پوچھے تو وہ میرا شجرہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، فضیلت ہے حضور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی کہ ان کا شجرہ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان ایک ہے۔ تو حضرت سیدنا عبد المطلب تک، اور یہ بھی حدیث پاک ہم پڑھتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا اور علی پاک کا نور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جو پردادا جان ہیں میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان تک پہنچا تو فقسمہ قسمین، تو وہاں اللہ نے اس کو دو قسموں میں، دو جگہ پہ تقسیم فرمایا۔ ایک حضرت ابو طالب کے ذریعے سے علی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور دوسرا حضرت عبداللہ کی پاک بارگاہ سے محمد عربی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو آپ کا یہ خاندانی شرف ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو خاندان ہے بعین ہی وہی میرے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا خاندان مولا کائنات کا خاندان ہے۔ تو یہ عظیم خاندان کے ساتھ ان کی وابستگی ہے۔ قبلہ میں یہ کرنا چاہوں گا، جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ ایک نور سے ہے، جی، تو نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس صلب میں رہا، جی، جس صدف میں رہا، وہ سب ایمان والے، جی بالکل۔
تو اسی مناسبت سے جس صلب میں نور علی رہا سبحان وہ بھی ایمان والے، جی وہ بھی وہ صدف جس میں آپ رہے وہ بھی ایمان والے. تو آیا کہ اس فرمان مصطفیٰ کے تناظر میں ہم یہ عقیدت اور محبت میں کہہ سکتے ہیں کہ والدین مصطفیٰ بھی صاحب ایمان ہیں اور والدین مرتضیٰ بھی صاحب ایمان. جی بے شک. وہ خاندانی پس منظر جو ہے جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی کا خاندان ایک ہی خاندان. جی تو حضور مولا کائنات کی اگر ذات کو دیکھا جائے اور آپ کے مقام و مرتبہ کو اگر دیکھا جائے جی تو مکہ میں خشک سالی اور ایک قحط کا عالم ہے. لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور جناب سیدنا ابو طالب کے پاس جاتے ہیں جی جی اور کہتے ہیں کہ آپ آل ابراہیم ہیں دعا فرمائیں. بالکل جی جی آپ علی ابراہیم ہیں آپ دعا فرمائیں. جی. مجھے یہاں یاد آ رہا ہے جملہ وہ کہ علی پاک کے فضائل اور مناقب اور محاسن کے حوالہ سے آپ کی قدر و منزلت اور مقام کے حوالہ سے آیا کہ یہ کافی نہیں ہے کہ آپ علی ابراہیم بھی ہیں جی جی اور پھر سیدۃ النساء العالمین جی. کے ساتھ نکاح ہونے کے بعد آپ آل محمد بھی ہیں. سبحان. اور میرا خیال ہے کہ انسانیت میں یہ شرف اور توفیق صرف مولا کائنات کو حاصل جی یہ آپ کے خصائص میں سے ایک خصوصیت ہے. اور وہ تو فیصلہ درود ابراہیمی پڑھنے والوں کے لیے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کر دیا تھا آپ کے نکاح پہ. انہوں نے جب کہا تھا کہ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم و ذرع اسماعیل، کہ اللہ کا میں حمد بجا لاتا ہوں اس خداوند ذوالجلال کی کہ جس نے مجھے آل اسماعیل اور اولاد ابراہیم میں پیدا فرمایا. تو جب تک لوگ درود ابراہیمی پڑھتے رہیں گے علی آل ابراہیم تو ان کو حضرت ابو طالب جو ہیں ان کی تصویر اس درود ابراہیمی میں نظر آتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ انہوں نے وہاں ہی فیصلہ کر دیا تھا اور جب آپ کے نکاح کا خطبہ دے رہے تھے. حضرت حضور علیہ السلام کائنات کے لیے جو ہے وہ ایک عملی نمونہ ہے اور اللہ کریم نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی کتاب قرآن کریم نازل فرمائی. تو قرآن کریم جو ہے وہ لوح محفوظ سے نبی پاک کے قلب اطہر پر نازل ہوا. میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ علی جو ہے وہ نفس رسول ہیں، رسول پر قرآن نازل ہوا ہے، تو کیا نفس رسول علی پاک کی شان میں بھی قرآن کریم جو ہے وہ نازل ہوا ہے؟ جی الحمدللہ بہت ہی اہم ہے یہ گفتگو مولا کائنات کے منازل اور آپ کی قدر و منزلت کے حوالہ سے. ہمارے جملہ مفسرین اور محدثین اس بات پر متفق ہیں جی کہ حضور مولا کائنات کی شان میں جتنی آیات وارد ہوئیں اتنی کسی اور کی شان میں نہیں ہوئی، بلکہ حدیث پاک ہے حضرت جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ میرے محبوب کے خاندان کے فرد بھی ہیں، سید المفسرین بھی ہیں. اور جب بھی کوئی مفسر تفسیر قرآن کرنا چاہے گا تو وہ لکھنے میں ان کا محتاج ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس یہ وہ ہیں کہ جن کے مفسر قرآن بننے کی دعا میرے محبوب نے خود فرمائی تھی. تو انہوں نے اپنے بعد میں آنے والے لوگوں کو کہا کہ 300 آیات کریمہ حضور مولا کائنات کے مناقب میں اللہ نے نازل فرمائی. 300 آیات کریمہ، بلکہ ایک میری نظر سے فرمان گزرا حضور مولا کائنات کا اپنا فرمان بھی گزرا کہ یہ جو قرآن پاک ہے نازل القرآن 44 یعنی 4 حصوں میں اللہ نے اس کو نازل فرمایا ہے. اس میں فربع فینا، اس کا چوتھائی حصہ تو ہماری شان میں اللہ نے نازل فرمایا. اچھا یہ قرآن پاک میں بہت ساری آیات ہیں. آیہ تطہیر ہے اس میں بھی علی ہیں، آیہ مودت ہے اس میں بھی علی ہیں، آیہ مباہلہ میں علی ہیں. تو یہ کون کون سے؟ فرمایا کہ جب صحابہ کرام میرے محبوب سے باتیں کرتے تھے تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اللہ کہ میرے محبوب سے اپنی مناجات کرنے سے پہلے آپ کچھ صدقہ کیا کریں اتنا سونا. تو یہ شرف بھی صرف حضور مولا کائنات کو حاصل ہو سکا. اس کے بعد یہ آیہ کریمہ منسوخ ہو گئی اور وہ جو آیہ کریمہ ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، جنابی المودہ میں حضرت علامہ سلیمان قندوزی الحنفی وہ ارشاد فرماتے ہیں یہ بھی حضور مولا کائنات کی ولایت کی قدر و منزلت بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی. تو درجنوں اور 300 آیات، اور بلکہ حضور مولا کائنات نے جو فرمایا ہے کہ چوتھا حصہ اس قرآن پاک کا تو ہماری مدح میں نازل ہوا ہے. سبحان اللہ. اچھا اس میں ایک سمجھنے کی بات ہے.
وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دیگر بھی شخصیات کے بارے میں ارشاد فرمایا. ٹھیک. صحابہ کرام کی فضائل و مناقب اور مدح بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی, ان کی فضیلتیں بھی ارشاد فرمائی. سبحان اللہ. لیکن جب ہم صحابہ کا یہ اتفاق دیکھتے ہیں اور مفسرین کا جی جی کہ سب سے زیادہ اللہ نے شخصیت کے اعتبار سے جس کے بارے میں گفتگو کی وہ مولا کائنات ہے. واہ واہ واہ. اچھا, اب ہم چونکہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, اس کی پاک بارگاہ میں ان کی غلام ہیں, اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ اس میں حکمت کیا ہے. اچھا, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن پاک میں سب سے زیادہ آیات مولا کائنات کے بارے میں نازل فرمائی, جی جی جی, اس میں جو حکمتیں, بہت ساری حکمتیں ہیں, صحیح, اس میں جو ایک حکمت ہے وہ میں آپ کے سامنے سامعین کو بتانا چاہوں گا. جی, کہ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والوں کو جی, اور اسلام قبول کر کے اپنے گلے میں اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کا پٹا ڈالنے والوں کو یہ ایک سمجھانا چاہتا ہے جی, کہ جب شخصیات کی گفتگو ہوگی تو زیادہ گفتگو علی کی ہوگی. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, زیادہ گفتگو علی کی واہ ہوگی. واہ واہ. تو یہ قرآن پاک کا ایک میسج ہے قرآن پڑھنے والوں کو, جی, کہ جب قرآن پاک سے آپ فیض لینا چاہیں گے تو جب کسی شخصیت کے بارے میں گفتگو ہوگی, میں رپیٹ کر رہا ہوں اس کو کیونکہ بڑا اہم میسج ہے اور پیغام ہے. عموماً بات یہ ہوتی ہے کہ علی پاک کا ذکر زیادہ کیوں ہوتا ہے, تو وہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا طریقہ بنا کے بتا رہے ہیں. تو اللہ کی سنت اور خدا کا طریقہ ہے واہ واہ کہ جب شخصیات کا ذکر ہو تو علی کا ذکر قرآن میں بھی زیادہ ہی ہو. سبحان اللہ. تو علی پاک کا زیادہ ذکر کرنا یہ قرآن پاک کی کے فیض سے ہمیں نصیب ہوا ہے. بلکہ حضرت وہ ایک ہمارے علامہ سبط ابن جوزی, ان کی ایک بک ہے تذکرۃ الخواص, ٹھیک ہے, اس میں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک اس آیا کریمہ جو میں آپ کو ابھی پڑھ کے سناتا ہوں, کہ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد لکلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. اللہ اکبر. کہ اگر سارے سمندر بطور سیاہی ہو جائیں اور جملہ جتنے بھی درخت ہیں اس کی کلمیں بن جائیں, جی جی جی, اور جن و انس جو ہیں وہ کتاب اور حساب بن جائیں, یعنی لکھنے والے اور محاسبہ کرنے والے. وہ اس آیا کریمہ کی شرح میں حضرت علامہ سبط ابن جوزی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جناب ابن عباس سے, جی, کہ وہ سب اپنی کوشش میں لگے رہیں جی, اور یہ سمندر ختم ہو جائے اور اتنی سیاہی اور بن جائے, تب بھی علی پاک کے فضائل و مناقب کا احاطہ نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں یہ جو ارشادات فرمائے ہیں یہ اسی لیے انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی. تو اللہ تعالیٰ نے جتنا قرآن پاک میں علی پاک کا, اور سارے مفسرین اس بات پہ بھی متفق ہیں جی, کہ یا ایھا الذین آمنو کا جب یہ خطاب آئے گا, اچھا جی, تو سب سے پہلے مراد اس میں حضور مولا کائنات کی ذات ہے. سبحان اللہ. تو اندازہ کریں کتنی بار اللہ آمنو کہہ کے مسلمانوں کو پکارتا ہے, کتنی بار. تو آمنو جب بھی ہوگا اس میں مرتضوی جلوے آپ کو دکھائی دیں گے. سبحان اللہ. تو اس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ حضور مولا کائنات. اچھا قبلہ, جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ 300 سے زائد آیات جو ہیں وہ آپ کی شان میں نازل ہوئی, اور پھر آپ کے محاسن اور خصائل کے حوالہ سے بھی آپ نے بڑی پیاری خوبصورت گفتگو فرمائی. جی, میں پہلی بریک لینے سے چونکہ ہمارے یہ پروگرام کا یہ حسن ہوتا ہے, اور ہمارے ناظرین جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل رہتے ہیں اور اس ہمارے پروگرام کو بہت پسند کرتے ہیں. تو اس پر میں تمام ناظرین کا شکریہ بھی ادا کروں گا, اور آپ کی محبتوں کا متقاضی ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ اسی طرح محبتوں کا اظہار فرماتے رہیں. قرآن کریم کی روشنی میں ہم مولا کائنات کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کی قدر و منزلت اور ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے. تو ایک مختصر بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں, اور پھر اسی بات سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. معزز ناظرین, بریک سے قبل جو ہے وہ گفتگو ہو رہی تھی حضور مولا کائنات قرآن کریم کی روشنی میں ان کے خصائص کے حوالہ سے, ان کے مقام و مرتبہ کے حوالہ سے. قبلہ شاہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں آیات قرآنیہ کے تناظر میں بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی,
اور کیا خوبصورت جو ہے وہ آج زاویے مولا کائنات کی شان کو سمجھنے کے لیے عطا کی ہے کہ جب بھی حضرات کا ذکر ہوگا خصوصیت کے ساتھ حضور مولا کائنات کا ذکر ہوگا. 300 سے زائد آیات جو ہیں وہ حضور مولا کائنات کی شان میں نازل ہوئیں. تو حضرت ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا اور میں آپ کی خدمت میں وہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسا آپ نے فرمایا کہ حضرات کا ذکر ہوگا تو خصوصیت کے ساتھ حضرت علی پاک کا ذکر ہوگا. تو حضرت علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کا معمولی عمل بھی غیر معمولی ہے. جی. اب یوں کہہ لیجئے کہ خیرات کرنا ایک عمل ہے جی. لیکن قرآن کریم کی آیت کی شکل میں اس کا ذکر ہو جانا یہ غیر معمولی ہے. تو حضور مولا کائنات کا یہ خیرات کرنا یہ کس درجہ اللہ کے دربار میں محبوب ہے کہ اللہ نے قرآن بنا کر نازل کر دیا؟ ذرا بتائیے گا. جی. خیرات ایک بہت ہی اسلام میں بہت افضل عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. جی جی. بلکہ اس حوالہ سے تو باقاعدہ ایک آیا کریمہ ہے حضور مولا کائنات کی شان میں کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین یؤمنون الذین یقیمون، فرمایا کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ ان کا ولی ہے، رسول تمہارے ولی ہیں، اور وہ والذین آمنوا ینفقون، فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ خیرات کرتے ہیں، وہم راکعون، حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکوع کی حالت میں. سبحان اللہ. قرآن پاک کی آیا کریمہ کا یہ ایک اللہ تعالیٰ نے تو یہ جملہ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور مولا کائنات حالت نماز میں تھے تو خیرات طلب کرنے والا وہاں آیا. تو تفصیل کے ایسے ہٹ کے اجمالاً میں عرض کر رہا ہوں. تو حضور مولا کائنات کے بارے میں یہ کیونکہ یہ عمل کثیر میں نہیں آئے گا کہ جس طرح ہم ایک ہاتھ سے کوئی کسی کی کیپ اتر جائے تو وہ انسان درست کر سکتا ہے، تو آپ نے اس کو ایک ہاتھ سے دوران نماز ہی جو خیرات عطا کر دی، وہ انگوٹھی تھی، قیمتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس ادا کو بھی قرآن پاک کا حصہ بنا دیا. وہی آپ والی بات کہ آپ کا کوئی عمل جو معمولی بھی ہو، جب حضور مولا کائنات کے ساتھ اس کی نسبت ہوتی ہے تو وہ معمولی نہیں رہتا. صحیح. وہ عام مسلمان حالت نماز میں ایسا عمل کرے تو کیا اس کی نماز باقی رہتی ہے؟ یہ حضور مولا کائنات کی خصوصیت اور آپ کے خصائص میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. اچھا حضرت یہ بتائیے کہ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں تو ہمیں آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں بتایا کہ علی پاک کا مرتبہ اور مقام کیا ہے. احادیث رسول، فرامین رسول جو ہے وہ علی پاک کی شان میں کیا کہتے ہیں؟ جی ماشاء اللہ. جس طرح اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام جو رسول پاک کی بات ہوتی ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وہ بھی آپ سمجھیں کہ بلکہ حقیقت بھی یہی قرآن کی تائید ہے، وہ قرآن کی تائید، وہ اللہ کی بات ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے تو یہی فرمایا، کیونکہ آپ میں پہلے بھی عرض کر چکا آپ کے خاندان سے بھی ہیں اور پروردہ بھی ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے. مولا کائنات کیا فرماتے کہ 30,000 فضائل و مناقب مجھے یاد ہیں جو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علی پاک کے بارے میں سنا. سبحان اللہ. اور ہمارے بہت بڑے محدث ہیں، کون نہیں جانتا ان کو، حضرت امام احمد بن حنبل. آپ فرماتے ہیں کہ جتنی صحیح اسناد کے ساتھ احادیث حضور مولا علی علیہ السلام کے بارے میں روایت ہوئیں اور وارد ہوئی ہیں اتنی اور کسی شخصیت کے بارے میں نہیں ہوئی. سبحان. سب سے زیادہ احادیث میں بھی ذکر حضور مولا کائنات. تو اور یہاں بھی میں یہی میسج دینا چاہوں گا کہ دیکھیں ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں رسول پاک سے محبت ہے. ہر ایمان والا دعویٰ کرتا ہے کہ محبت ہے. اچھا، اب محبت کے لیے جس سے محبت کی جائے اس کا موافق ہونا بھی تو ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کا ہم قدم ہونا، اس کے ساتھ موافقت رکھنا، تو ہم آہنگی کا ہونا، موجود ہونا، تب ہی کہا جائے گا کہ ہماری محبت ہے. بالکل صحیح. تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کسی کی تعریف فرمائی تو سب سے زیادہ باتیں حضور مولا علی کی تعریف میں ارشاد فرمائی. اللہ اکبر. اب اس زاویے سے اگر ہم دیکھیں، اس زاویے کو دیکھیں، اس اینگل سے، اس ویو سے، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب ارشاد فرماتے ہیں تو سب سے زیادہ مولا علی کی باتیں کرتے ہیں. اللہ اکبر. اب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے لیے موافقت اگر ضروری ہے تو علی پاک کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے. بہت خوب. سبحان اور اللہ. زیادہ ذکر کرنا. سبحان دوسرے حضرات کے نسبت کے حساب سے وہ سب حضرات ہمارے لیے، میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک اصحاب ہوں، میرے محبوب کے اہل بیت ہوں، اور بالخصوص اہل بیت میں سے بھی زیادہ علی پاک کا ذکر کرنا،
تب جا کے ہم آہنگی ہوگی مزاج مصطفیٰ کی، واہ 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 واہ، موافقت ہوگی میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج پاک کی۔ سبحان تو جب تک محبت جس سے کی جائے اور جو محبت کر رہا ہے ان کی آپس میں موافقت نہ ہو، ہم آہنگی نہ ہو، تو کبھی بھی محبت سرے نہیں چڑھ سکتی۔ حضور آپ کی اس بات سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا استفادہ کرتے ہوئے جی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، یعنی اگر حقیقت مصطفیٰ کو کچھ جاننا ہو تو پہلے علی پاک کو جانا جائے، کیونکہ علی پاک ہی وہ دروازہ ہے جہاں سے معرفت کا آگے باب کھلتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ معرفت خداوندی ہو یا معرفت رسالت مآب۔ سبحان اللہ، چونکہ اس خاندان کا حسن ہے، یہ تعارف یہ ہے کہ یہ اہل فقر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت علی پاک کے فقر کے بارے میں بتائیے۔ جی، میں آپ کے فقر کے بارے میں جو آپ ہیں ہی اصل میں سارے فقر کا منبع و مرکز مولا علی کی ذات ہے۔ کیا بات ہے جی، سبحان تو یہاں میں ایک سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا آپ کا ایک واقعہ ہے اچھا کہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا جی کہ زوجتنی برجل فقیر، کہ ابا جان آپ نے مجھے ایک فقیر کے ساتھ میرا نکاح فرمایا ہے۔ جی اچھا، اس کو پڑھنے والے اپنے اپنے زاویے سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر کسی کا ایک اپنا، یہ تو خیرات ہے جس کو شاہ نجف عطا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو اس کو جب میں نے حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ جو تعلیمات ہیں اس پس منظر میں جب اس حدیث کو پڑھا تو تب جا کے سمجھ آیا جی کہ یہ کوئی وہ فقر نہیں ہے جس طرح ہم دنیا کی بات کرتے ہیں اچھا کہ فلاں بڑا فقیر ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ اصل میں سیدہ کائنات سوال کر کے اچھا اور میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کا جواب دے کے دونوں ہی کائنات والوں پر جو منزلت ہے، قدر و منزلت ہے مولا کائنات کی، وہ واضح کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے میری بیٹی اما تردینا، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو دیکھا اور اس میں سے دو مردوں کا انتخاب فرمایا، اولہما ابا کے وثانیہما بعلا کے، ان میں سے ایک مرد کو تیرا باپ بنا دیا اور ایک کو تیرا خامد بنا دیا۔ یعنی پوری روئے زمین پر دو مرد دیکھے، اللہ کی نگاہ کا انتخاب، اللہ کی نگاہ نے جو انتخاب کیا۔ اچھا، اس میں اب فقر کی بات میں عرض کرنے لگا۔ رسالہ جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ نے الہامات ذکر فرمائے رسالہ غوثیہ میں، جی جی جو الہامات ہیں اللہ کی طرف سے، صحیح، چونکہ اولیاء پر الہامات ہوتے ہیں، صحیح، تو فرمایا الہامی صورت میں اللہ کی بارگاہ سے پوچھا گیا کہ عبد القادر فقیر کون ہوتا ہے؟ اللہ، تو میں نے عرض کر دیا کہ لیس لہ شیء، یعنی جس کے پاس کوئی چیز نہ ہو وہ فقیر ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ سے الہامی صورت میں جواب آیا اچھا کہ بل الفقیر الذی عندی، میرے نزدیک فقیر کا وہ مفہوم نہیں ہے جو تم نے کہا ہے، میرے نزدیک تو فقیر وہ ہوتا ہے کان لہو امر، کہ اس کے پاس امر کی دولت موجود ہو، اذا قال لشیء کن فیکون، وہ کسی چیز کو کہے ہو جا تو وہ ہو جائے، تو یہ فقر ہے۔ اور حضور مولا کائنات اس فقر کے وارث ہیں، اور یہ آگے پھر چلتا ہوا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آپ مکتوبات شریف میں دیکھیں گے اگر ہم، تو آپ اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ بیٹا، حضور مولا کائنات کا جو مقام فقر ہے اور آپ کا جو روحانیت کا سلسلہ ہے، صحیح، وہ اتنا زبردست اور پاورفل ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تھے تو تب سے شروع ہے، بلکہ علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر مظہری شریف میں بھی انہوں نے اس کو لکھا ہے، اچھا اچھا، کیونکہ وہ ان کے ہی مریدوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے وہی اپنے مرشدوں کی تحریر کو وہاں بھی نقل کیا ہے کہ حضور مولا کائنات جب ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اچھا، تو پچھلی امتوں میں جو اولیاء تھے ان کی روحانی تربیت بھی روح مرتضوی ہی فرما رہی تھی، اور ان کو جو ولایت کا فیض اللہ کی بارگاہ سے مل رہا تھا اس کے حامل کرنے کے لیے، اس کے لائق کرنے کے لیے ان کی تربیت میرے مولا علی فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر وہ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ میرے علی پاک کے دنیا میں سے تشریف لے جانے کے بعد
یہ سلسلہ اب بھی ان کی اولاد میں امام مہدی علیہ السلام تک جاری و ساری ہے، اور فاطمی جو سادات ہیں وہی قطبیت کبریٰ کے مقام پہ فائز. سبحان اللہ. انہوں نے لکھا کہ قطب تو کسی اور خاندان سے بھی بن سکتا ہے، اچھا، لیکن قطبیت کبریٰ صرف سیدہ زہرا پاک کی جو اولاد ہے علی پاک سے ان کو ہی نصیب ہوا. واہ واہ واہ. تو یہ آپ کا روحانی فیض ہے. اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ آپ دیکھیں نا، سلسلہ علی قادریہ ہے، ہاں جی، سہروردیہ ہے، چشتیہ ہے، بلکہ نقش بندیہ کا بھی ایک طریق، سلسلہ علیہ، شاذلیہ، دیگر جتنے بھی سلاسل ہیں مصر میں دیگر، ان سب کو آپ لے کے آئیں تو امام حسن بصری سے مولا کائنات کے قدموں تک پہنچتے ہیں. واہ واہ واہ. جتنا بھی تمام سلاسل جو ہیں جس جگہ جا کے اکٹھے ہوتے ہیں وہ مولا کائنات کی ذات، سبحان اللہ، وہ سیدہ کائنات کی مراج البحرین وہی ہیں. تو یہ آپ کا مقام فخر ہے اور آپ کا یہ روحانیت کا سلسلہ جاری و ساری ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالی ہمیں اس سے ہمیشہ جھولیاں بھرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. قبلہ خلاق عالم نے 1,24,000 کم بیش انبیاء علیہ السلام کو بیچا اور خلق فرمایا، لیکن رب محمد ہونے پر فخر کیا. اللہ نے جنتیں بنائیں اور جنتیں بنا کر جب چابیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کی تو حضور نے فرمایا مجھے اس پر فخر نہیں. جنتوں نے کہا ہمیں تو فخر ہے کہ ہماری چابیاں آپ کو پیش کی جا رہی ہیں. یعنی کہ یوں کہہ لیجئے کہ خدا اور خدائی اس کا فخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ حضور آپ کا فخر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ فخر میرا فخر ہے. اور اس فرمان کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو کیا علی پاک کی ذات ملحوظ تھی کہ علی میرا فخر ہے؟ جی، وہ جو میں عرض کر چکا کہ یہ جو فخر کی تعریف ہے حضور غوث الاعظم نے کی، واہ واہ، اسی فخر کو کہا کہ وہ جس کے پاس کن فیکون کی دولت آ جائے وہ فقیر ہوتا ہے، اور اسی فخر پہ ہی محمد کو فخر ہے. سبحان اللہ. یعنی حضور مولا کائنات کی ذات وہ ذات ہے کہ جنہیں سمجھے بغیر نبی سمجھ میں نہیں آ سکتا. تو میں آج کی اس نشست کا افطار ٹرانسمیشن کا یہ آخری سوال آپ سے کرنے جا رہا ہوں، اور ہمارے ناظرین کی یہ تشنگی کو کسی درجہ سیراب کرنے کا سبب بنے گا کہ صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا عہد رسالت میں کہ جب وہ کسی اجنبی کو دیکھتے اور پوچھنا یہ درکار ہوتا ہے کہ یہ مومن ہے یا غیر مومن ہے، تو ان کا عمل کیا تھا؟ جی، ان کا عمل صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا، کیونکہ جو لوگ کلمہ پڑھتے تھے مسلمانوں کی صفوں میں آ کے بیٹھ جاتے تھے، تو اب اپنے پرائے کی پہچان اور پرکھ کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے تھا. تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ حضور اب یہ مسئلہ ہمیں درپیش ہے، ہم کس طرح اپنے پرائے کی پرکھ کریں، تو میرے محبوب نے ان کو یہی طریقہ سمجھایا تھا کہ آپ علی پاک کی فضیلت اور ان کے فضائل و مناقب کا ذکر چھیڑ دیں، تو جو ایمان والا ہوگا اور جو ایمان والا نہیں ہوگا وہ کھل کے اس کے چہرے کے جو ہیں احساسات وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے، اور بالکل پرکھ ہو جائے گی اپنے اور پرائے کی کہ کون ایمان والا ہے اور کون ایمان والا نہیں ہے. بلکہ صحابہ نے تو اس حد تک جا کے کہا کہ نحن نعرف اولادنا بحب علی رضی اللہ عنہ، ہم تو اپنی اولاد کو بھی اپنا یا پرایا اس بات کی پرکھ کرنے کے لیے بھی علی پاک کی محبت ہی اس کے سامنے پیش کرتے ہیں. کیا خوبصورت کسوٹی ہے، کیا بات ہے. اسی سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اپنا کون ہے اور پرایا. سبحان اللہ. معزز ناظرین، ایسا خوبصورت عنوان، ایسا خوبصورت موضوع کہ جس پر دل چاہتا ہے کہ ابھی گفتگو کی جائے، اور تب تک یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے جب تک یہ سانس کا سلسلہ جاری ہے. تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ کل نئے مضمون کے ساتھ ہم آئیں، لیکن کسی درجہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اسی مضمون کو ساتھ لے کر چلیں اور فضائل علی اور مناقب علی اور شہادت علی کے حوالے سے یہ خوبصورت عنوان آپ کی خدمت میں پیش کریں. اپنے میزبان خاور عظیم قادری کو اجازت دیجیے گا. ایک خوبصورت کلام ہوگا، حضرت کی خدمت میں عرض کروں گا. جناب دعا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. میرے مالک، تیری پاک بارگاہ میں التجا گزار ہیں کہ تیرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ اپنی رحمت ہمارے ساتھ خاص فرما. میرے مالک، کبھی بھی ہمیں اپنی رحمت سے تنہا نہ فرما. الہ العالمین، مسلمان اس وقت جس قسم پرسی کی حالت سے اور مصائب سے گزر رہے ہیں، اے پروردگار ہماری مدد فرما، ہماری رہنمائی فرما.
اور ہمیں اس سے چھٹکارا عطا فرما۔ اور یہ جو حالات اے میرے مالک، اے پروردگار چل رہے ہیں، یہ جو مصیبت آئی ہوئی ہے الہ العالمین عالم اسلام بلکہ عالم انسانیت کو اس سے چھٹکارا عطا فرما۔ جو روزے رکھ رہے ہیں مالک، ان کی اس کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما، اور رمضان شریف کی ان بابرکت اور سعادت والی گھڑیوں کو مالک ہمارے لیے مزید سعادت مند فرما، اور ہر طرح کا فضل و رحمت اور اپنا کرم ہمارے ساتھ شامل حال فرما۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء وسوء القضاء ودرک الشقاء وشماتۃ الاعداء، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ بعد جو اونچا دکھائی دیتا ہے، نبی کے بعد جو اونچا دکھائی دیتا ہے، علی ولی ہی وہ تنہا دکھائی دیتا ہے، علی ولی ہی وہ تنہا دکھائی دیتا ہے، نبی کے بعد جو درود پڑھے نبی پہ، نبی کی تیرت پہ، درود پڑھنا نبی پہ، نبی کی تیرت پہ، مجھے نجات کا رستہ دکھائی دیتا ہے، مجھے نجات کا رستہ دکھائی دیتا ہے، علی ولی ہی وہ لگا نعرہ حیدر ذرا سرے محفل لگا نعرہ حیدر ذرا سرے محفل کے صاف اس سے عقیدہ دکھائی دیتا ہے، کہ صاف اس سے
عقیدہ دکھائی دیتا ہے، علی ولی ہی وہ کہ ہر مقام پر دین نبی کے کام آیا، کہ ہر مقام پر دین نبی کے کام آیا، میرے علی کا ہی کنبہ دکھائی دیتا ہے، میرے علی کا ہی کنبہ دکھائی دیتا ہے، علی ولی ہی وہ شاہ نجف کا جو دشمن ہے نار حسرت میں، ہمیشہ مجھ کو تو ڈوبا دکھائی دیتا ہے، علی ولی ہی وہ تنہا دکھائی دیتا ہے، نبی کے بعد جو تنہا دکھائی دیتا ہے،